غیرت مند اور محب وطن ہمیشہ اپنے رشتہ داروں، اپنے وطن اور اپنے قوم کے لیے آواز اٹھاتا ہے، مگر بدقسمتی سے آج کل کچھ لوگوں میں اتنا شعور آیا کہ شعور نے اس کی غیرت کو مروا دیا۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالواجد خان، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہمارا ٹاپک پاکستان اور پاکستانی قومیت کے ناطے ہمارے غیرت کے تقاضے، ہمارے جذبے کے تقاضے کہ ہم کو اپنے وطن سے کتنا پیار ہے، ہم کو اپنے وطن عزیز پہ کتنا غیرت اور گھمنڈ ہے۔ تو میرے نظر سے ایک ٹویٹ شکر دھون کی گزری، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کارگل میں بھی ہرایا تھا، آلریڈی اتنا گرا ہوا ہو اور کتنا گرو گے، بے وجہ کمنٹ پاس کرنے سے اچھا ہے اپنے دیش کی ترقی میں۔ تو شکر دھون کو شاہد افریدی نے بہت اچھا جواب دیا۔ شاہد افریدی نے ان کو جواب دیا، چھوڑو جیت ہار کو، آؤ تمہیں چائے پلاتے ہیں شکر، اور ساتھ ہیش ٹیگ میں انہوں نے لکھا ہے فینٹاسٹک ٹی، یعنی شاہد افریدی کا اشارہ ابھی نندن کی طرح تھا کہ ابھی نندن جب پاکستان نے گرفتار کیا تھا تو اس کو ایک چائے آفر کی تھی اور اس کو کہا، اس سے پوچھا تھا کہ چائے کیسی ہے، تو ابھی نندن نے کہا تھا فینٹاسٹک ٹی، تو شاہد افریدی نے اس کو تانا بھی مارا، اتنے لمبے لمبے چھوڑتے ہو، مگر کبھی آؤ نا آپ کو بھی چائے پلا دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا کرکٹر ہے گوتم گمبھیر، نام سنا ہوگا، انڈین کا اوپنر بیٹسمین تھا۔ تو انڈین گورنمنٹ نے فرانس سے کچھ جہاز خریدے ہیں اور انہوں نے ایک تصویر شیئر کی اور ساتھ لکھے "The big birds are finally here"۔ تو اس کے جواب میں ایک آسٹریلین مائیکل بورس نے جواب دیا، "Be careful, don't send it to Pakistan, otherwise Pakistani pilots know how to easily hunt big birds. The message for big birds is to stay in their nest and safe." یعنی he tried to say to Gautam Gambhir that never do that mistake to send these birds to Pakistan, otherwise Pakistani pilots know how to hunt these birds and then will offer you a fantastic tea۔ تو دوستو، ان دونوں کرکٹر کے جو ٹویٹ میں نے دیکھے تو جس طرح ایک عام پاکستانی کا جذبہ اور غیرت جاگ جاتا ہے، تو شاہد افریدی نے بھی اس کا جواب دیا اور انہوں نے اپنی آرمی سے یکجہتی کے لیے آرمی یونیفارم بھی پہنا اور وہاں جا کے وزٹ کرایا، اس کے ساتھ تصویریں بھی نکالی۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک ایسا نوجوان طبقہ جو کسی نے بٹکایا ورغلایا ہے، اور وہ بدقسمتی سے کہہ رہے کہ عمران خان نے ہم کو شعور دیا۔ اگر آپ لوگ شعور دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈین ہیڈ لائن ٹوڈے میں آپ سرچ کر کے وہاں مقبوضہ کشمیر میں ایک انڈین نیوز چینل تقریباً more than 17 men he interviewed different peoples and he asking again and again from everyone that what we need to do، بس کے مارنا چاہیے پاکستان کو۔ اور وہاں پہ جتنے بھی کشمیری تھے اتنے شعور والے تھے کہ وہ سے بار بار اس کی منہ میں یہ سوال اور یہ جواب نکلوانا چاہتے ہیں کہ ہم گھس کے مارے پاکستان، تو وہ بار بار اس کو کہہ رہے پہلے تو ہمیں کچھ ثبوت دے دو، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اگر ثبوت ہے تو ہمیں دکھا دو، پھر ہم بھی ان کے ساتھ لڑیں گے، ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ وہ تھا شعور۔ اور وہاں پہ صرف ایک آدمی نہیں، انہوں نے جتنے بھی سے یہ سوال پوچھے تو سب نے ان کو یہی ایک جواب دیا کہ ہمیں ثبوت دو، بے جا الزامات میں لگاؤ۔ اور اس طرح ان کے ساتھ بہت ڈسکشن کی، مگر ان کا جو ان سے اس کے منہ سے نکلوانا چاہتے تھا وہ نہیں نکلوا سکا۔ تو میں وہاں پہ ان کشمیری شعور کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جو شعور ہمارے پاکستان کے نوجوانوں میں
ایک پارٹی کے ورکروں میں ہیں، اس کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی شعور یعنی اس کی لاشعوری کو شعور میں تبدیل کر دے تاکہ اس کو بھی سمجھ آ جائے۔ تو آئے ہم ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں۔ صنم جاوید جس طرح آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو بڑی ہیروئن سمجھتا ہے، وہ اسی دوران جب پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے اور وہاں پہ انڈین میڈیا اور انڈین پیپل پاکستان کے خلاف بولتے رہتے ہیں، تو یہاں پہ ایک ایسی نسل جو اپنے آپ کو شعور والے کہتے ہیں اصل میں ہی لاشعوری ہے۔ تو صنم جاوید کے ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آئے ان کی بھی سن لے کہ ان کا شعور کتنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کاروبار کرنے والوں کو جنگ لڑنے کا بول دو تو ان کا برا ماننا بنتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا جو پاک فوج ہے وہ جنگ نہیں لڑ سکتا ہے، یہ کاروبار کرنے والا فوج ہے۔ تو یہ آج جو ایک ڈرون اور 2 کوڈو پوٹر گرایا، تو یہ کس نے گرایا؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے شعور یافتہ ورکروں نے گرایا۔ پھر دوسری ٹویٹ میں کہتا ہے کہ ایسے حالات میں بارڈر پر جانے کا نہ کہوں تو کیا سبزی خریدنے بھیجوں؟ یہ ان کا دوسرا ٹویٹ ہے جو فوج کو براہ راست تنقید۔ ابوذر فرقان کہتا ہے کہ ایل او سی پر حالات شدید کشیدہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ آگے سے کہتے ہیں اللہ خیر کرے۔ اچھا، منیر فاروق ایک جانا پہچانا پاکستانی جرنلسٹ ہے، مگر یہ ان جرنلسٹوں میں نہیں ہے جو ٹکر والے تھے۔ وہ جتنے بھی ٹکر والے صحافی تھے آج کل وہ بگوڑے بنے ہوئے ہیں اور وہ بھی انڈیا کے ہاں میں لا رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شاباش دیدی کہ دیکھو یہ حالات دیکھو اور آپ اس طرح کی ٹویٹیں کر رہے ہو، یعنی اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی بجائے آپ الٹا طنز کر رہے ہو اپنی فوج پہ۔ تو اس کو کہہ رہے کہ اس انکی کی سن لو، بھارت جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے، اس چاپلوس کو برا لگ گیا ہے کہ کچی کلیوں کو بارڈر پر جانے کا کیوں کہا ہے؟ مطلب جنگ کی حالات میں بارڈر پہ نہیں تو کیا آپ کے گھر جانے کا بولوں؟ معافی آپ جیسے ہڈی پر پلنے والے مانگے، ہم تو انہیں جس بات کی تنخواہ دیتے وہ کام کرنے کا بول رہے ہیں۔ تو میڈم جی، گھر جانے کا شوقین تو آپ کا لیڈر ہے کہ ہر گھر میں جا کے گھستا ہے تو کوئی نہ کوئی کارنامہ کر لیتا ہے، ہر ایک کسی کے گھر میں نہیں جھکتا ہے۔ تو میڈم آپ کل انسانی حقوق کی باتیں کریں گے اور ایک ٹویٹ میں آپ نے 4 دیوالی اور عورتوں گرفتاری کا کہہ رہی ہوں، تو آپ اس وقت کہاں تھی کہ مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے پکڑ کے لے کے گیا؟ مریم نواز شریف کی ہوٹل کا دروازہ توڑ کے اس کو پکڑ لیا۔ اس وقت 4 دیواری اور خواتین کی عزت کیوں یاد نہیں آیا؟ اس وقت جب پورا اپوزیشن اے سے لے کے زیڈ تک سب کو جیل میں ڈالا، اس وقت آپ کو انسانی ہمدردی اور قانون کے بالادستی کیوں نظر نہیں آیا؟ جب فریال کارپور کو، آصف علی زرداری صاحب کی بہن کو عید کی رات پہ ہسپتال سے جیل لے جایا گیا، اس وقت آپ کو عورت کی عزت اور 4 دیواری کیوں یاد نہیں آیا؟ یہ بہت سے سوال ہیں، مگر اس کو شعور والے چاہیے کہ وہ شعور والے جواب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی لاشعوری کو شعور میں تبدیل کرا دے اور اس جنگی حالت میں اپنے فوج پر بولنے کی بجائے اگر ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں کھڑی ہو سکتی یا باقی جتنے بھی تحریک انصاف کے ورکر تو کم از کم خاموشی اختیار کر لے۔ یہی پاک فوج جس طرح ابھینندن کو گرایا، جس طرح آج ایک ڈرون اور 2 کوڈو پوٹر کو گرایا، تو اسی طرح اور بھی بہت کرے گا۔ آپ صرف دیکھتے رہیے اور اندر ہی اندر سے جلتے رہیے، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو جلن کس وجہ سے ہے۔ دوستو آئیے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ کیا جو ان کی باتوں سے نظر آ رہا ہے، جو انہوں نے للکارا ہے، کیا حملہ کر دوں ہندوستان پہ؟ کیا کروں؟ اور بتائیے کیا کریں؟ دوستو آپ نے اس ویڈیو کو سمجھا؟ اس میں جس وقت ابھینندن کو پکڑا تھا تو اور ان کی جانچ کو گرایا تھا، یہ کہہ رہا تھا نا شہباز شریف کو
तो क्या मैं इंडिया पे हमला कर दूं? बहादुर तो आपका लीडर इतना है कि उस वक्त जब ये कठपुतली वजीर आजम था तो मोदी उसको फोन नहीं उठाता, क्योंकि बार बार उसको फोन करता था जब अभिनंदन को पकड़ा था। यानी अगर ये फोन कर लेता, उससे बात कर लेता, कि फिर कहते थे कि हमने ये जंग जीत लिया और मैंने सब कुछ नॉर्मल पोजीशन पे ले आया। बेचारे उस वक्त दो फोन, एक जो बाइडेन के फोन के इंतजार में, वो फोन नहीं करता था, जब भी कोई मिस कॉल आता था तो देख लेता कि जो बाइडेन का कॉल तो नहीं आता, और दूसरा ये मोदी को फोन कराता और वो उठाता नहीं था, एक करता नहीं था और दूसरा उठाता, क्योंकि उनको पता था कि डोंकी राजा कठपुतली वजीर आजम है। आज कल आप लोग फॉर्म 47 खेल रहे हैं, मगर आपको आरटीएस का पता नहीं है। आपको जनरल फेज, जनरल बाजवा के कंधों पे बैठ के वजीर आजम हाउस तक लाने वाला इमरान खान वो दिन भूल गया कि मुझको कौन लेके आया था। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी कम्युनिटी में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।